راب کردہ او ویکھے تے میں نہ ویکھاں ہاں جے میں ویکھاں تے او نہ ویکھے ایہو جے لیکھ کدوں مڑے ہونے او جے وچ ویکھن دے ویکھے یار تتے دے اندر وسدا تینو ایویں پین بھلیکھے او غلام فریدا او تے در مریے باویں ویکھے یا نہ ویکھے اللہ اکبر حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبت ذی قادر ذی زجا ذی قدر و منزلت صاحبان علم و دانش وارثان محراب و منبر خصوصاً بالخصوص وہ عظیم لوگ جنہوں نے حضرت شیخ القرآن کے بارگاہ عالی وقار میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت گولڑوی غریب النواز کی مہر سے کچھ مہر حاصل کی ہے وہ عالی مرتبت حضرت شیخ القرآن کے طلبہ ذی وقار اور ہمارے لیے اسلاف کا درجہ رکھنے والی ہستیاں اس کے بعد محترم المقام پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر فیض احمد فیضی فدائی سیفی زید اقبالو اور آپ کے ساتھ تشریف فرما صاحبزادہ والا تبار جانشین حضرت شیخ الحدیث جناب حضرت علامہ مولانا محمد اویس ہزاروی صاحب متان اللہ بطول حیاتی حضرات علماء کرام برادران اسلام عالی مرتبت ادارہ حاضہ جامعہ مہریہ غفوریہ کے ذی منزلت طلبہ جو کہ حضرت سیدنا غریب النواز اعلیٰ حضرت گولڑوی فاتح قادیان تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمت الرحمن آپ نے جو فیض کا چشت نگر سے سلسلہ لیا تھا وہ سلسلہ محبت کا اس کا امین حضرت شیخ القرآن کو بنایا علم کے اعتبار سے ہو عمل کے اعتبار سے ہو فقر کے اعتبار سے ہو زہد و ورع و تقوی کے اعتبار سے ہو وہ سلسلہ آج بھی آپ کے سامنے طلبہ کی صورت میں ان کے پوتے ان کے خاندان کے لوگ چلا رہے ہیں دعا ہے اللہ اس گلستان مہر علی کو صبح قیامت تک آباد اور شاد فرمائے میں کیا اور میری مجال اوقات کیا مجھے حکم میں آ گیا وہ میرے حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم کی ناقہ بے زمام رام کجا ہم اور کجا محبوبوں کی باتیں اور کجا اس امت کے سامنے خیر کے اسباب بارسو بحکم حق کے مرگ مفاجات رات کافی بیت چکی ہے لیکن عشاق کا وقت یہی ہوتا ہے عشاق جو ہوتے ہیں وہ اسی سمے اس سے لو لگاتے ہیں جس نے ایک محمد عربی کے لیے ساری کائنات کو بنایا حضرات یہ بابرکت گھڑیاں ہیں بابرکت ساعتیں ہیں دعا فرمائے اللہ مجھ جیسے ناکارہ اور کم عمل اور کم علم انسان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کو اپنے حضور ناز میں با ایمان حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے میں نے قرآن حکیم سے آیا مقدسہ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا میں کوشش کروں گا اپنی استعداد کے مطابق آپ تک اپنا پیغام پہنچا سکوں مجھے اپنی کاج علمی اور کم فہمی کا ادراک و احساس ہے لیکن میں اپنی تائیں کوشش کروں گا جو چشت نگر کے ٹکڑے میرے مقدر ہیں میں ان میں سے آپ کو پیغام پہنچاؤں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو علماء جانتے ہیں کہ حرف ندا کے ساتھ موصول و صلہ کی بات کی جائے تو بات کچی نہیں ہوتی بات اس قدر پکی ہوتی ہے کہ زمانے کی اوکھاڑ پچھاڑ بھی اس بات کے پکا ہونے کو رد نہیں کر سکتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو یہ آمنو کا لفظ بتاتا ہے رب فرماتا ہے کہ میں مصطفیٰ کے وفاداروں سے بات کرنا چاہتا ہوں غداروں سے بات نہیں کرنا چاہتا
یہ آمنو کی تخصیص ہے، یہ تعمیم نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے گفتگو کا قائل انسان ہوں، تو یہ تخصیص کر کے بتایا کہ میں اس آیت میں کلام کر رہا ہوں تو مصطفیٰ کے وفاداروں سے کلام کر رہا ہوں۔ مالک ایمان والوں سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ اردو آپ کو سمجھ آتی ہے؟ تنگی تو نہیں ہو رہی؟ میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں پنجابی بھی بول سکتا ہوں اگر آپ پنجابی میں کہیں گے میں اس میں، لیکن یہ ہے کہ آپ بات کو پلے باندھے آنے کا کچھ فائدہ ہو۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پریا ہوتا جب توڑ چڑھیا، خالی دامن آئے خالی لے جائے، اس کا فائدہ فائدی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا ایمان والوں میرا تم سے خطاب ہے، مالک ہم تیری تو سننا چاہتے ہیں، سنانا کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا اتقوا اللہ، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ سے، سارے بولیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں کیا کرنا ہے؟ جو اپنے ملک خان چودھری سے ڈرتے ہیں وہ نہ بولیں، جو رحمان سے ڈرتے ہیں وہ بولیں۔ ڈرنا ہے تو کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ جل جلال سے۔ آگے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تجھے چاہیے کہ تو دیکھ کہ تو نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ دو باتیں۔ اب اللہ سے ڈرنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ چونکہ ہم ماتریدیہ دنیا کے مسافر ہیں، ہم ابتداً کوشش کرتے ہیں کہ نص کا جواب نص سے دیں، یعنی قرآن کا جواب قرآن سے دیں، سنت کا جواب بھی قرآن سے دیں۔ اگر پھر سنت کے قرآن سے جواب نہ میسر ہو تو پھر سنت کا تمسک سنت سے ہی کرتے ہیں، دلیل سنت سے ہی دیتے ہیں۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں اگر بندہ اللہ سے ڈرے بدلے میں ملتا کیا ہے؟ کیونکہ اصول ہے نا، ایوری ایکٹ ہے دا ری ایکٹ، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے۔ گیند جتنے زور سے دیوار پر ماریں گے اتنی زور سے واپس آئے گی، جتنی آہستہ ماریں گے اتنی آہستہ آئے گی۔ ایک مزدور تہاڑ لگائے نا، شام کو 1000 1200 1500 کما کر لے جاتا ہے، طالب علم سال محنت کرے تو اگلی کلاس کے اندر اسے بھیج دیے جاتا ہے، پاس ہو کر پاسنگ مارکس لے کر چلا جاتا ہے۔ یا اللہ اگر ہم تم سے ڈریں گے تو دے گا کیا؟ آپ کی سبحان اللہ مجھے خبر دیتی ہے کہ رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا، ایک جاگ دا چور سن ہوتے ہیں، دوجا جاگ دا سخت بیمار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرض والا، دوجا جاگ دا پہرے دار راتی۔ غلام فریدہ سارے جاگن والے سم ویندن پر نہیں سمدہ پروردگار راتی۔ اب آپ جاگے ہیں، ویسے ہم ہیں ازل سے سادے، ہمیں تو لوگوں نے خطوں کے انبار لگائے، کہا حضرت آئیے آپ ہی کا انتظار ہے، ہم آپ کی وجہ سے یزید کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ پھر این وقت آیا نا تو حضرت نے سامنے سارا کچھ رکھا، انہوں نے کہا ہم نے تو خط لکھی ہی نہیں تھے، ہم ازل سے سیدھے اور بھولے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہماری آپ سے فقط اتنی گزارش ہے جب تک ناچیز باتیں کرتا رہے آپ سو جائیں، اس سے غرض نہیں، فقط آنکھ کھلی رکھیں، آپ کی کھلی آنکھ کو دیکھ کر فقیر اپنا پیغام پہنچا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، اللہ جل جلال کی بارگاہ حسین میں سوال ہے، اے کائنات بنانے والے، اے خلاق عالم، بتانا تو نے یہ جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرنا ہے تو خلاق عالم سے ڈرنا ہے۔ میرے مولا اگر ہم تم سے ڈرنا شروع کر دیں بدلے میں ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ سنیے قرآن کا جواب قرآن سے دینے لگا ہوں۔ میرے اللہ جل جلال نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ جل جلال سے ڈرنے کا پہلا کیا صلہ ملتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ جل جلال نے فرمایا وہ بندہ جو کائنات بنانے والے سے ڈر جائے گا، جو اللہ جل جلال کی بارگاہ میں ڈرنے کا سلیقہ اور ڈھب سیکھ لے گا، اللہ نے فرمایا یجعل لہ مخرجا، اللہ نے فرمایا میں اس کی کامیابی کے راستے آسان کر دوں گا، میں اس کے لیے کامیابی کی راہیں ہموار کر دوں گا۔
اب حسن عبدال والو سنیے گا ذرا دھیان سے میرے دوستو، جس کا راستہ میرا رب بند کر دیتا ہے کائنات کا کوئی بندہ اس کا راستہ کھول نہیں سکتا ہے، اور جس کا راستہ میرا رب کھول دیتا ہے کائنات کا کوئی بندہ اس کا راستہ بند نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ جل جلال سے ڈرنے کا پہلا فائدہ کامیابی کا راستہ میرا رب عطا فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ نص قرآنی جواب دے رہی ہے، فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ جل جلال نے فرمایا او لوگو میں تمہیں وہاں سے رزق عطا کروں گا جس جگہ کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی آئیے ابتداء اسلام سے بات کرتے ہیں، کیا رسول اللہ کے دل میں خوف خدا یا نہیں ہے؟ ہاں ہاں میرے کریم آقا ہر میدان میں خدا کا خوف رکھنے والے، جہاں خدا کی محبت آپ کی ذات میں جلوہ گر ہے وہیں پہ خوف خدا کا عنصر بھی میرے آقا کی ذات ستودہ صفات میں نظر آتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ کائنات، مفسرہ، مجددہ، محدثہ، فقیہ، سچے باپ کی سچی شہزادی سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں وہ لوگا حسنین کے نانا جان ساری رات کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور ناز میں اللہ جل جلال کو یاد کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے حتی تورمت قدماؤ، اس قدر اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے کہ میرے آقا کے قدمین طیبین طاہرین منیرین میرے آقا کے قدمین مبارکہ سوج جایا کرتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، صاحب وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ اپنے بدن نازنین کی اوپر اتنا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا، میرے حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میری عائشہ کیا تو پسند نہیں کرتی ہے کہ میں محمد عربی اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ یہ آج امت کو درس نہیں دیا جا رہا کہ اللہ سے ڈرو، یہ میرے محبوب نے اپنے طریقے حسین سے سکھایا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آج اللہ کے ڈر نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایسے اللہ تللے کاموں میں پڑ گئے کہ جس کی وجہ سے ہم نے رب رحمان کی ناراضگی کو مول لے لیا ہے۔ آج بے وقت کی بارشیں ہیں، زمینوں میں برکات نہیں ہیں، یمن ختم ہو چکی ہیں، بدحالیاں ہمارے سامنے منہ کھول کے کھڑی ہیں، ہم لوگوں کے راستے تکتے ہیں کب IMF والے آئیں گے ہمیں قرضہ دیں گے تو ہم سنبھالیں گے، میں کہاں سے لاؤں؟ حضرت قیوم زمان وارث مہر علی قبلہ عالم حضرت بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ کا دور زرعی، جہاں ایک طرف حاکم وقت کہتا ہے ملک میں قلت اناج کی، ایک ٹائم کا کھانا کھاؤ ایک ٹائم نہ کھاؤ تاکہ نظام حیات چلے، وہاں مہر علی کا شہزادہ کھڑا ہو کر کہتا ہے اے حاکم وقت تیرا ہاتھ دنیا کے خزانوں میں ہے، ہمارا ہاتھ مصطفیٰ نے جو عطا کیا ان خزانوں کے اندر ہے، جسے پورے وطن کے طول و عرض میں کھانا نہ ملے وہ مہر علی کی درگاہ پہ آ جائے، لوگ 3 ٹائم کھاتے ہیں وہ 5 ٹائم کھائے، مہر علی کا یہ بیٹا اسے پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں نے اپنا تعلق اپنے خدا سے جوڑا، ہم نے یکسر سر منہ انحراف کر لیا، ہماری نمازوں میں بھی وہ تسکین حیات نہیں ہے، ہمارے جب سجدہ کرتے ہیں تو سرور قلب میں حاصل تک نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے مال کو بھی نہیں تکتے ہیں، حلال کا حرام کا، بس جاتے ہیں خانہ خدا میں جانے۔ حضرت قیوم زمان حضرت خواجہ محمد قاسم موڑوی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے سرخیل ہیں، آپ کے دور میں نا جب موڑا شریف میں پہلی مسجد بنی تھی، مرید آ کر آنا دو آنے دیتے تو حضور آلہ اسے کھنگال کے دیکھتے تھے، تو مرید خلیفے جانے یہ بڑے ڈاڑی شیئوں اللہ بچائے نہ بلائیاں، تو سمجھ آئی نہیں، چمچیں کڑچیں بربادی پھیری اس امت نے، ٹھیک ہے نا؟ تو خلیفہ کہتا ہے حضرت آگے پھوک پئی ہوئی تو آنا دو آنے کو دے تو اسی کھنگال کے چیک کرنے ہو۔ آپ نے فرمایا سن قاسم موڑوی نے اپنا گھر نہیں بنانا، رحمان کا گھر بنانا۔
فرمایا اگر اس میں پیسہ حرام کا آئے گا تو نمازیوں کے دلوں کو سکون نہیں آئے گا، اس میں حلال کا پیسہ لگے گا تو یہاں سجدہ کرنے والا سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگانے والا اس کا دل بھی راضی ہوگا، اس کی روح بھی تر و تازہ ہو جائے گی۔ میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، خوف خدا آج خال خال لوگوں میں نظر آتا ہے۔ ہمارے یہاں خوف خدا نام کی چیز ہی نہیں ہے، ہم اتنے خود سر ہو چکے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا کوئی بندہ اگر غلطی کر لے، گناہ کر لے، انسان غلطی کر سکتا ہے، غلطی انسانی سے ہوتی ہے۔ حضرات گرامی میرے اور تیرے کریم آقا نے فرمایا او لوگو جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا اس پہ کائنات بنانے والا بڑا مہربان ہے۔ یا رسول اللہ وہ کتنا مہربان ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی ہو گناہ کر لے، غلطی کر لے، اس پہ توبہ نہ کرے بلکہ دل میں شرمندہ ہو جائے میں نے ایسا کام کیا ہے جس سے رب ناراض ہوگا، رب کا حبیب ناراض ہوگا، میرے آقا نے فرمایا فقط شرمندہ ہو جائے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے حضور نے فرمایا الندم توبۃ او کما قال، میرے آقا نے فرمایا کائنات بنانے والا فرشتوں کو حکم دے کر کہے گا میرے فرشتوں یہ جو گنہگار بندہ ہے میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے میرے مولا اس نے توبہ نہیں کی ہے، تو نے اس کا گناہ کیسے معاف کیا ہے؟ رب فرماتا ہے مجھے بھی پتا ہے اس نے توبہ نہیں کی ہے لیکن اسے اپنے گناہ پر شرمندگی ہوئی ہے، اپنے کیے پہ اسے احساس ندامت ہو گیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا میرے نبی کا امتی ہے اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو گیا، کائنات بنانے والا کہتا ہے اس کی شرمندگی کو میں نے توبہ بنا کے قبول کر لیا ہے اور میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے۔ اللہ میرے مسلمان خدا را قرآن کی دنیا کا مسافر بان، حدیث رسول کا مسافر بان، تجھے پتا چلے کہ خوف خدا سے کتنی عزتیں مقدر بنتی ہیں۔ اللہ کے ڈرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے سے انسان کتنا اعلیٰ و بالا ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر کلام بدل سکتا ہے لیکن قرآن نہیں بدل سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کائنات بنانے والا رحمان کر رہا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا ہے قول محمد، اس پر بھی قرآن کی نص ڈالے فرمایا ما ینطق عن الہوی، کاش آپ قرآن کی لے میں آپ سبحان اللہ کہتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ آواز آنی چاہیے۔ علامہ ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے فیض سے آباد لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ارے لوگوں ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے تو ان کے شاگرد رشید سید السادات پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے زانویہ تلمذ دے کیا ہے۔ ہم تو اپنے استاد کو جانتے ہیں، ہمارا استاد زمانے میں با کمال اور یگانہ روزگار ہے۔ ارے لوگوں جس نے علامہ ہزاروی سے پڑھا ہے اس کی عظمتوں کو اتنا سلام ہے تو اس کے پڑھانے والے انسان کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ آئیے نا ذرا میرے ساتھ جھوم کے پڑھ لیں کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے
قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ قرآن سے اپنے تعلق جوڑ لے، نبی کے فرمان سے اپنا تعلق جوڑ لے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خوف خدا کی قیمت کیا ہے، اللہ کے حضور ناز میں جھکنے سے انسان کو ملتا کیا ہے۔ باقی میں بھی خطا کار ہوں، آپ بھی غلطیاں کرتے ہیں، ہر انسان غلطی کرتا رہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، حسنین کے نانا پاک فرما رہے ہیں۔ سنن ترمذی ابواب صفت القیامہ باب فی استعظام المؤمن ذنوبہ، اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور اس کا راوی کوئی عام نہیں ہے، اس کا راوی وہ بختوں کا دھنی انسان ہے جسے دنیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، اور انس کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضرت انس خود بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا خدمت 10 سنین، وہ لوگوں ایک یا 2 دن نہیں، میں نے زندگی کے 10 سال سرکار کی دروازے کی نوکری کر کے گزارے ہیں۔ میری باتیں سمجھ پا رہے ہیں، سب کو سمجھ آ رہی ہیں، تنگی تو نہیں ہو رہی، پکی بات ہے۔ میں اصل میں روایتی خطیب نہیں ہوں، میں حادثاتی خطیب ہوں، رستے سے بنا، خطابت میرا جوہر نہیں ہے، یہ بس مالکوں کی مہربانیاں ہیں کہ میں خطابت کرتا ہوں، میرے پاس خطابت کا جوہر نہیں ہے، بس یہ کریموں کے کرم ہے۔ میں مرید ہوں مکھٹ شریف، وہ درگاہ جہاں سے حضور اعلیٰ سیالوی کو فیض ملا، اور سیال شریف وہ درگاہ ہے جہاں سے حضور اعلیٰ گورڑوی کو فیض ملا۔ با مالکوں کی نگاہ کے صدقے میں 4 باتیں لوگوں کو سناتا ہوں، مگر نہ خطابت کا پراپر جوہر میرے پاس نہیں ہے جس کے ساتھ انسان عوام کو جگا کے رکھتا ہے، بس ہم سیدھی باتوں کے قائل ہیں۔ یہ جو انس بن مالک ہے نا جی، یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کے دروازے کی 10 سال نوکری کی، نہیں آپ نے ماڑی سی سبحان اللہ کہی، گج کے گئے سبحان اللہ۔ ہمارے جیسا گندہ مندہ 14 صدیوں کے بعد سرکار کے دروازے پہ اب جائے نا روضہ رسول دیکھتا ہے تو ٹیسیں اٹھتی ہیں، سمجھ آئی نا؟ کوئی بریلی کے شاہ سے پوچھے نا، امام عاشقان سے پوچھے نا، مجدد بریلی سے، جب حضور کے در دولت پہ انسان شہر مدینہ میں جاتا ہے نا، اعلیٰ حضرت سمجھتے تھے کہ بریلی کی صبح کا اپنا مزہ ہے، لیکن جب سرکار کے شہر کی صبح دیکھی نا تو تڑپ گئے بریلی کے تاجدار۔ آپ نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پہاڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ فرمانے میں سمجھا بریلی بڑی جاوے، میں اتھے آیا تو ماں پتہ لگا جڑا نور والا قطبی ستارہ نا جیسا تک کے لوگ آگا پیچھا سفر کرے نین، اے تارہ بھی ہر روز سرکار نے قدم ہے نا چم کے نور گھن کے ارشد چلا جانا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تو کوئی ان سے پوچھے شہر مدینہ کیا ہے؟ انس بن مالک سرکار نے روزہ نہیں تکا، سرکار نے قدمین 10 سال جڑے رہے، اور حضرت انس فرمانے صاحب معرفت الصحابہ بھی لکھیا، اہل صحابہ فی معرفت الصحابہ نے اندر بھی ہے، سکی معرفت الصحابہ کتاب بیروت نہ چھاپا، دارالقلم والا چھاپی امام اسبانی نے کتاب ہے، اس نے اندر بھی لکھیا ہویا کتاب نہ والا چاہیے نہ ہوئے، میں کو اسلام آباد آسو میں پوری کتاب سامنے کر دے سا۔ حضرت انس بن مالک فرمانے میں 10 سال نبی پاک نے نوکری کی تھی، جاکو تے انہوں نکا جایا، میں پنجابی سمجھ آنی نہیں، میں اٹک نہیں اس گٹھا نہ تسی اس گٹھا نہیں، اس تو میں پہمان اٹک نہیں، شان ہے ہر 13 کلومیٹر بعد بولی نے اندر تھوڑا جا اتار چڑھا ہوا ہے۔ انس بن مالک فرمانے میں نکا جا جاکو تے ماں حضور کمے آستے مجھنے ہیں آخرے وانج کام کارا آنا سے، تاکہ میں جاکو تے بار جاکت کھیڑنے پہ میں بھی نکے نال کھیڑن لگ پہنا ہوں۔ تو سرکار تھوڑی دیر تو بعد فرمانے انہیں انس کمے آستے بھیجیا مڑیا نہیں، سرکار بار تشریف گھن کے آنے تکنے ہے نا، تو میں جاکتا
نال کھیڑنا پہ ہونے ہو کہ میں حضور تک نہ میں پھر نس پہنے ہوں. جب دو واپس آنے ہو نا سرکار ماں آنکھ نے کچھ نہیں ہے جس طرح ماں اپنے پترے نہیں ہے کنہ نہیں ہے لون نب کے سیلانی نا حضور ہنج کر کے او میں قربان انس بن مالک تیری شان. کاش تسی نزاکت اور نفاست ان جملیاں سمجھ سکو. حضرت بلال حبشی فرمانے میں ایک دڑے حضور نے ہاتھ مبارک میں ہاتھ لایا بچہ چاواں تکاں تا صحیح نرم کتنا میں نے محبوب نے ہاتھ فرمایا روئی اتنی نرم نہیں جتنے میں نے محبوب نہیں ہتھیلی نرم. سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرات گرامی انس پاک کا کیڑا مزہ آنا ہو سی اور کتنا سکون اور راحت ملنی ہو سی جدو میں نے محبوب ہے کرنا نہیں لوم سمجھانے آستے وگرنا کجا سرکار تے کجا اڑ جا گندہ مندہ کتھے سمجھانے آستے کر رہے ہیں کہ حضور ان کرنا ناب کے لوانا ان سے اللہ کے فرمینے یا ذل زنین اوے دو کرنا لیا. حضرت نے فرمانا ماں آنکھ نے کچھ بھی نہیں حضور صرف اتنا فرمینے یا ذل زنین اوے دو کانوں والے. وہ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. وہ انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی ہیں. سنیے جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سننے والی حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا کلو ابن آدم خطاؤن. میرے آقا نے فرمایا آدم کا ہر بیٹا خطا کر سکتا ہے غلطی کر سکتا ہے. اسی وجہ سے علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا او لوگو آدم کا ہر بیٹا خطا کر سکتا ہے لیکن آگے رحمت عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا. میرے آقا نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ او کما قال علی تحیت وسنا. میرے آقا نے فرمایا ہر آدم کا بیٹا غلطی کر سکتا ہے لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے غلطی ہو جائے فوراً سر سجدے میں رکھ کے رو کے کائنات بنانے والے کو منا لے میرا رحمان اس سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے کبھی اپنے رحمان کو منایا ہو تو آپ کو تنگی تو نہیں ہو رہی. چلے میں سرکاری گھنٹے تک ہی محدود رہوں گا اوور ٹائم نہیں لگا. میں اپنا کھاتا کوٹا پیٹا دو تقریریں کر کے پورا کرایا ٹھیک ہے. میں 48 سالانہ دو ہی بنگونیاں میں دیکھیں رحمان کتنا مہربان ہے اور حضور کتنے لجپال ہے. سرکار نے کیا فرمایا آدم کا ہر بیٹا غلطی کر سکتا ہے خطا کر سکتا ہے لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد رحمان سے توبہ کر کیا کر لے. بتائیے مجھے میرے دوستو ہم نے کبھی توبہ کی ہے کبھی اس کے دروازہ رحمت کی طرف ہم نے اپنا جھکاؤ کیا ہے. حالانکہ حضرات گرامی دنیا کے جتنے بھی عدالتیں اور جتنے بھی سخیوں کے گھرانے ہیں ایک لیمٹ تک انہیں آباد کاریاں حاصل ہیں. دن کو کھلا ہوتا ہے وہ گھرانہ یا وہ عدالت اتوار آ جائے عدالت بند ہے ہفتہ آ جائے جج موجود نہیں ہے لیکن حضرات گرامی کائنات بنانے والے کا انداز جدا ہے. دن کو اس کے دروازے پہ جا یا رات کو اس کے دروازے پہ جا ہر وقت میرے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. مسلم شریف کتاب باب قبول توبت من الذنوب وان تکررت الذنوب والتوبہ اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. سن میرے کریم آقا جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے نا میرے محبوب پہ درود پڑھا حضور پہ کیا پڑھا کریں. یہ وظائف کی کتاب ہے دلائل الخیرات شریف. یہ صوفیاء جو صوفی منش لوگ ہوتے ہیں نا ان کے وظائف کی کتاب ہے تو اس کی شرح کیا ہے حضرت مادی فاسی رحمت اللہ. اس کا نام ہے مطالع المسرات شریف. وہ لکھتے ہیں ذکر حضور کا ہو ذکر کس کا ہو اور سامنے سننے والے کے ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے چہرے تے بگاڑ آ جائے
تو فرمایا جس کا چہرہ بگڑتا ہے حضور کے ذات کا سن کر اسے سوچ لینا چاہیے اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی بندہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا بتی جل رہی اور پروانہ جان نہ لوٹائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا گلاب کا پھول سامنے کھلا ہو اور بلبل نغمہ نہ گائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ذکر کونین کے سلطان کا اور غلام کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے۔ دنیا کی کسی دروازے پہ جائے وہ ایک لیمٹ تک کھلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، جتنا بڑا سخی ابن سخی کیوں نہ ہو بند ہو جاتا ہے۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ دنیا نہ ہر سخی سوالی تک کے دینا، ووٹ کتنے نہ اتنی ٹوٹیاں تو اتنے کنیکشن لوانا، دنیا نہ ہر سخی سوالی تک کے دینا، لیکن میرے رب رسول نے مہربانیاں تک کو اے سوالی تک کے نہیں بلکہ اپنی لجپا دینے والا سچا ہمارا نبی، ارے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، سن میرے رب العالمین دی رحمت دروازہ ہر ویلے آباد ہے، جس ویلے بھی تیرا دل کرے توبہ کر لے، میرا رب رحمان تیری توبہ قبول کرنے واسطے تیار ہے۔ سن ذرا حدیث پاک میرے تے تیرے محبوب علیہ السلام نے کی فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے وہ لوگا ایک دن میرے اکلہ نے سرکار دیاں گلہ سنیاں حضرت میں حدیث پاک پڑھاتا ہوں عرصہ 5 سال سے، موتا شریف پڑھاتا ہوں، دونوں موتا امام مالک اور موتا امام محمد دونوں پڑھاتا ہوں، تو میں عموماً ترجمہ ہر بندے کا اپنا ذوق ہے، ہم تو محدث اعظم پاکستان کے ماننے والوں میں سے، میرے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان علیہ رحمت الرحمن، آپ جب حضور کی حدیث پاک پڑھاتے تھے نا، میرے دادا استاد کا پڑھانے کا انداز بھی جدا تھا، میں صدقے ان کی ذات پہ پڑھاتے پتہ ہے کیسے تھے، جب الفاظ آتے تھے نا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور مسکرائے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے میرے محبوب کیا کیا، حضور کا مسکرانا بھی لاجواب تھا۔ بتاؤں کیسا تھا مسکرانا حضور کا، بتاؤں جناب ابو ہریرہ سے پتہ کرتے ہیں، ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں انہو اذا ضحک یتلالہ فی الجدر او کما قال، ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں جب میرا محبوب مسکراتا تھا چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا نال علیاں قدم بھی روشن ہو جانیاں ہونی ہیں۔ کسی نے کیا خوبا کیا نقاب مکھ تھی لہاں کے ڈٹھا میں رج کے ڈٹھا نجا کے ڈٹھا، نقاب مکھ تھی لہاں کے ڈٹھا میں رج کے ڈٹھا نجا کے ڈٹھا، اوے ڈسونا جواب کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بہا کے ڈٹھا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی، پلے پڑھ رہی ہے بات، میں بس آپ کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں، میں کھلار سٹی تقریر جیڑی کھلارنی ہے ہن میں موڑن لگا موہار، تسی کابرو نہیں میں تہاڈی جان جلدی چھوڑ ٹھیک ہے نا، سنے ہن گل، جب الفاظ آتے تھے نا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محدث اعظم پاکستان میرے دادا استاد مسکرا پڑھتے تھے، طلباء نے کہا استاد جی ہنسنے کیوں مسکرانے کیوں، فرمایا ہے تم نے حدیث نہیں پڑھی، میرا محبوب مسکرائے تو سردار احمد خان کیوں نہ مسکرائے۔ اچھا ہزاروی صاحب یہ اختیار ہے، اینی باڈی کوئی بندہ بھی مسکرا سکتا ہے، لیکن رونا اضطرار ہے، ہر بندے رونا نہیں آنا، یہ جنی کھڑی نہیں بس انہیں کھیڑ نہیں ہونی، جنہیں کنڈیاں تے ہاتھ ہونے اوہ محبوبہ یاد کر کے رونے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب الفاظ آتے تھے نا فبکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پڑھاتے پڑھاتے الفاظ آتے فبکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور روئے، حضرت محدث اعظم پاکستان کی آنکھوں سے چھما چھما آنسو آ جایا کرتے،
طلباء کہتے استاد جی روتے کیوں ہیں؟ کہا میرا محبوب روئے اس کا نوکر نہ روئے ہیں؟ تو میں جب حدیث پاک پڑھاتا ہوں نا تو الفاظ آتے ہیں نا، کوئی صحابی کہتا ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضور سے سنا، لیکن میں ترجمہ پتہ ہے کیا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ صحابی کہتا ہے لوگوں میرے مبارک کان وہ کان ہیں جنہوں نے کسی دنیا دار کی آواز نہیں سنی، نبیوں کے سردار کی آواز سنی ہے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی سنیے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں ایک دن میرا مقدر جاگ پڑا، میں نے اپنے کانوں سے سرکار کی لہن والی آواز سنی۔ میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری ایک دن میرے رحمان نے مجھے ایک بات بتائی ہے، یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیں نا، کائنات بنانے والے نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری رب رحمان نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا اس سے پہلے تک میری یہ شان ہے۔ اللہ اپنی شان بتا رہا ہے کہ صبح سورج جب طلوع ہوگا میں اپنی شان کے مطابق اپنے دست رحمت پھیلا دوں گا یہاں تک کہ رات پڑ جائے گی، پھر رات آئے گی، پھر میں دست رحمت پھیلا دوں گا یہاں تک کہ سورج نکل آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے رحمان سے پتہ کیا میرے مولا ماجرا کیا ہے کہ تو اپنے دست رحمت پھیلا کر تشریف فرمائے۔ میرے رب نے فرمایا میرے حبیب اگر کوئی تیرا امتی دن کو گناہ کر لے اسے رات کا انتظار کرنا نہ پڑے، دن کے وقت بھی میری عدالت کھلی ہے۔ میرے حبیب گناہ کر کے میرے بوئے پہ جھکنا اس کا کام ہے، معافی عطا کرنا کائنات بنانے والے کا کام ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وڈیاں میرا والے سلطانات زیشانہ وڈے کرم کمائے نی بھلا ہوئی کلر شور زبین تے مہربانا بوٹے کرم دلائے نی بھلا ہوئی ککھاں وچ رول دے سے بخت میرے ککھوں لکھ بنائے نی بھلا ہوئی تے پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے ہے باتیں پائے نی بھلا ہوئی۔ ہر حال میں اپنے رب سے تعلق جوڑو اور رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی راستہ بتایا۔ توحید حضور جیسی کون بیان کر سکتا ہے؟ وحدانیت سرکار سے بڑھ کر کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ہاں مدرسہ توحیدیہ بنانا آسان ہے، میرے حبیب جیسی توحید بیان کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں، کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا رسول مبارک جیسی توحید۔ یہ لگے ہیں آج اٹکل پچو لگانے میں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ میری باتیں سمجھ پا رہے ہیں؟ تنگ تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ اللہ حضرات گرامی اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہر جہان میں کامیاب ہے، ہر حال میں کامیاب ہے۔ سنیے حدیث پاک میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب ذکر توبہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ سنیے اس کے راوی جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود پتہ ہے کون ہے؟ ہم بولے ہیں نا متو رولا بڑھ میں آکھا تقریر نہ 1.5 گھنٹہ تھے اپنی باری ٹھوس اور بولو نال سبحان اللہ کو اللہ یہ عبداللہ ابن مسعود پتہ ہے کون ہے؟ عبادلہ اربع میں نا ایک بندہ ہے، مدینہ کے 4 عبداللہ تھے جڑے چوٹیاں نے تکڑے مولی سن، انہاں چو ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ تے انہاں نے شان دساں تھوڑی جی عبداللہ ابن مسعود حدیث پاک میں جانا ایک جڑے حضور نے سامنے لنگے نا نبی علیہ السلام نگاہ فرمائی، حضور کے فرمائی حضرت عبداللہ فرمائن میں بھی تکا حضور ماں تکینے پہن یا نہیں نگاہوں میں مستی اداؤں میں شوخی قیامت کہیں سے چلی آ رہی ہے
نگاہوں میں مستی اداؤں میں شوخی قیامت کہیں سے چلی آ رہی ہے خدا کے لیے اپنی نظروں کو روکیں میرے دل کی دنیا لٹی جا رہی ہے اور پھر جناب عبداللہ ابن مسعود نے جب میرے آقا دا دیدار کیتا یقیناً انہوں نے سوچا تھا ہوئے گا یہ عنایتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھے سے نہ پوچھئے آپ نہیں سمجھ پا رہے میری باتیں مجھے بال یقین پتہ ہے آپ کی ٹیلی زبان اللہ بتا رہی ہے یہ عنایتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھے سے نہ پوچھئے میری آنکھ ماوے جمال ہے میرے سامنے رخ یار ہے سنیے عبداللہ ابن مسعود قبلہ عبداللہ ابن مسعود سامنے لنگے نا وہ یار حضور نے سامنے لنگنا اے بھی کمال ہے پھر حضور نے کرم بالائے کرم حضور فرمایا یا عبداللہ تعالی لیا اے عبداللہ اور میں نے نیڑے آ اے عبداللہ اور ہمیں نیڑے آ یہ تو کوئی میرے علی سے پوچھے جنہوں نے قربتوں میں دیدار کیا ہے جنہوں نے وادی حمراء میں اپنے نانا پاک کی زیارت کی ہے میں اور علماء نے کتابوں میں پڑھ کے بتایا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں لم ارا مثلہ ولا بعدہ ولم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ کہ میں سرکار جا سرکار تو پہلے بھی نہیں تکیا تھے سرکار جا سرکار تو بعد بھی نہیں تکیا ہے لیکن میرے علی نے کتاباں بھی پڑھیاں نے لیکن اپنی اکھاں دے نال میرے کریم آقا دا دیدار بھی کیتا ہے تے تڑپ گئے میرے علی فرمایا مکھ چند بدرے شانی ہے متھے چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلفت آنکھیں مستانی ہے وہ لوگوں کالی زلفت آنکھیں مستانی ہے مخمور اکھیں مد بھریاں اور اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچے آنکھاں تیرا بدی میں شان آنکھاں وہ سچے آنکھاں تیرا بدی میں شان آنکھاں جسے شان تو شانہ سب بڑیاں آپ لوگوں کو میری باتیں تنگی کی طرف تو لے کر نہیں جا رہے میں آپ کی تفریح طبع کی خاطر محبوبوں کی باتیں سنا رہا ہوں سنیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں لنگنا بیاں تے ماں حضور فرمایا تعالی لیا ادھر آؤ میں نے نیڑے آؤ فرمانے میں نیڑے آیا نا تے حضور پتہ ہے کہ فرمایا میں حدیث سنا سا لیکن جس جنے تو روایت کی تھی میں ادھر انہوں نے شان دسانا حضور نے نیڑے آئے نہ تھے آکھے میں ہاتھ جوڑ کے جی یا رسول اللہ حضور فرمایا تلے بو تلے بے آکھے میں بے رہے نا ماں حضور فرمانے اقرا علی القرآن حضور فرمایا بے رہے ہیں تو ہن ماں میں نے قرآن سنا سرکار فرمایا ماں کے سنا اور جنیوں بولو کے سنا قرآن سنا قرآن حضور نے ساری شان حضور نے سینہ پر گنجینہ تے نازل ہویا حضور جی آپ قرآن پڑھنا ہی کوئی نہیں کیونکہ رحمان فرمانا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کئی شانہ تو بعد ایٹ دا اینڈ آف باٹم رب فرمانا محبوبہ یہ سارے جتنے القابات شانہ دیتیاں نگالے کئیے وے تُسی پڑھ سو دے میں سن پڑھ سو تُسی دے میں تے باتا کہ راتی سنساں دیاڑی نہیں آکے کیوں کہ دیاڑی کدی ابو بکر پاک آوین کدی عمر آوین کدی عثمان کدی حیدر کرار بلال حبشی دار ویلے نال ہونے رب فرمایا محبوبہ میں چاہنا نا جس وقت تونڈی زبان ہوئے تے کلام مینڈا ہوئے نا تو پڑھے تے میں سنا بچکار تریہ کوئی نہ ہوئے تو راج کے پڑھے تے میں راج کے
گل سمجھ آنی پئی او محبوب فرمائن اقرا علی القرآن عبداللہ کہ تلے آج نا ماں قرآن سنا حضرت عبداللہ فرمائن میں عرض کی تھی حضور اقرا علیک و علیک انزل میں سناما آیا توڑتے تھے میں کنجے سنے ایسا عام استاد ہوئے تھی شگردیں سنے نا جاکا پیارا نا تے نبیہ نے سلطان ہومن حضور میں سناما آیا توڑے تھے نبی پاک اتھے حدیث نے دو متن دوئیں پڑھ دینا سرکار فرمایا انی اشتہی ان اسمعہو من غیری دعا جملہ یہ فرمایا انی احب ان اسمعہو من غیری اجتہاد مطلب علماء جان دینے حضور فرمایا میں نو بھی پتہ ہے قرآن میرے تے آیا ہے لیکن میرے دل دیاں امید گرائیاں آکھتیاں نے قرآن کوئی پڑھے گا تے آمینہ دلال اس دا قرآن سنے گا کیڑیاں شانہ والے جناب عبداللہ ابن مسعود قرآن او پڑھ رہے نے تے میرے نبی انہاں دا قرآن سن رہے نے حضرت عبداللہ فرمائنے جدو میں تکا نہ بکیں پلو انکاری نہیں ہے کہ بات میں دو زانو ہو کے بیٹھا فقرات النساء آپ نے فرمایا پھر میں سورہ نساء پڑھن لگ پہ آوان قرآن کے اندر ہے نا سورہ نساء ہے نا کڑیاں والی صورت وہ ہے نا کوئی شاہ کی بول سکتو عام نو بولنے تھے کڑیاں والی صورت کیڑی صورت نساء وہ صورت قرآن کے اندر ہے نا فرمائنے میں ہی دو زانو ہو کے سر نیمہ کر کے شروع ہو گیا پڑھن لگ پیا آپ نے فرمایا لما بلغت فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا آپ فرمائن جدو میں اس مقام تے پہنچا ترجمہ ہی بڑھنا با قیامتی آل دھاڑے نا ہر بندے تے ایک گواہ آسی تے سارے تو بڑا گواہ آمینہ نا لال بن کے آسی فرمائنے میں نے دلچ خیال آیا میں تکا تا صحیح با سکا میں نے کو پڑھوینے پہن حضور سننے بھی پہن یا نہیں آپ فرمائنے میں آنکھ چاہ کے تکا نا انا دمو اوہو کا تسیلو او کما قال فرمائنے میں قرآن پڑھنا میں نے محبوب نہیں اکھیں جو چھما آنسو جاری حضور نے ریش مبارک قرآن سننے او عبداللہ ابن مسعود حدیث روایت کر رہے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود آتے نے لوگو او بندہ جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک جائے اللہ دے حضور نات دے اندر اللہ نو منان لگ پوے تقوی اختیار کر لوے زہد اور برا اختیار کر لوے اللہ دے کولو ڈر جائے اپنے گناہاں دی معافی تے توبہ کر لوے سن میرے عبداللہ ابن مسعود نے کی فرمایا ہے آپ نے فرمایا لوگو حسنین دے نانا جان ملک بقا راحت جان مصطفیٰ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ آپ دے بابا جان نے کی فرمایا میرے تے تیرے کریم نے فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب له او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام میرے تے تیرے محبوب نے فرمایا او بندہ جڑا اللہ کو توبہ کرے گناہاں دی معافی مانگ لوے میرے آقا نے فرمایا ادھر گناہ دی معافی منگے گا ادھر کائنات بنانے والا جدو معاف کرے گا گناہگار بندہ گناہاں دی جدو معافی مانگ لوے انج ہو جاوے گا جے میں انہیں گناہ کدی کیتا ہی نہیں ہے سمجھ آ رہی گل نہیں کی نہیں اسی وجہ تو تاکیا وڈیاں مہراں والے سلطانات زیشانہ وڈے کرم کمائے نہیں بھلاؤ بھی کلر شور زمین تے مہربانہ بوٹے کرم دلائی نہیں بھلاؤ بھی ککھاں میں چرول دے سے بخش میرے ککھوں لکھ بنائے نہیں بھلاؤ بھی تے پتہ سارا سردار انہوں کی دیاں دا وہ پردے ہے باتیں پائے نہیں بھلا ہوئی حسن عبدال والے ہو ہر حال دے اندر اپنا رحمان بنایا کرو ہر حال دے اندر اپنے رب دے نال تعلق جوڑ لو رب کعبہ دی قسم ہے میرے لوگوں اسی زمین تے سر سجدے دے اندر رکھے سبحان رب العالی دی صدائے دل نواز لاندیاں اسی زمین تے ہوندیاں میرا رب ساڑھے چرچے عرش بری تے کر رہا ہونا ہے
میں نے قبلہ سے عرض کیا مجھے حیا ہے، مجھے حیا ہے۔ حیا اس بات کا ہے کہ ان کے جو دادا صاحب ہیں نا، ان کی اس امت میں بڑے احسانات ہیں۔ جب لوگ مائی اور دوڑے اور ٹپے سنا رہے تھے نا، ان کے دادا صاحب امت کو قرآن عطا کر رہے تھے، قرآن کی شانوں سے نواز رہے تھے، اور قرآن کی جز اور کل امت کو سکھا رہے تھے۔ حضرت شیخ القرآن کا آج بھی کوئی شاگرد ہو نا تو اس کی زبان سے رحمان کا قرآن جھلکتا نظر آتا ہے، بشرطے کے شاگردوں کی بھی اقسام ہیں، شاگردوں کی بھی کیا ہیں؟ اقسام ہیں۔ کئی بلم بن باورہ جیسے ہوتے ہیں، ماسلہو کا ماسل القلب کے مصداق، ایسے شاگرد ہوتے ہیں، اور کئی حیدر کرار جیسے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی پوچھ کے تو دیکھے، ہم نے کسی دنیا دار سے علوم نہیں سیکھے، ہم نے تو نبیوں کے سردار سے علوم سیکھے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلوں، گناہوں سے توبہ کرنا یہ بڑی عزت ہے، اللہ سے ڈر جانا یہ بڑی عزت ہے، لیکن وہ لوگ جو گناہ کر کے نا پھر اس کی وہ کرتے ہیں تشہیر، سنگیوں کو بتاتے ہیں کہ آج میں نے یہ کیا ہے، آج میں نے یہ کیا ہے۔ سنو جناب والا، ان کے بارے میں میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ مسلم شریف کتاب الزہد والرقائق باب النہی عن حق الانسان، اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور راوی جناب ابو ہریرہ پاک ہے۔ اب یہ بھی بتاؤں ابو ہریرہ کون ہے؟ نہیں آپ بولے نہیں ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم بول بول کر کہتے ہیں کہ آل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، ہر نجے میں ہے اور نہ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ کون ابو ہریرہ پاک؟ کون ابو ہریرہ پاک؟ ہائے ہائے، حضرت ابو ہریرہ ایک دن میرے کریم آقا کی بارگاہ عالی وقار میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ نہیں ایسے تقریر نہیں ہوتی، تقریر کروانے سے ہوتی ہے، مولوی صاحب کی کرنے سے نہیں ہوتی۔ ایسا مت کریں، یہ زیادتی میں شمار ہے۔ اللہ یہ میرے بھائی غالباً ناصر ساؤنڈ والے ہیں، میری ان سے ایک ملاقات ہے ادھر ہاں چھاچ کے علاقے میں، فرماتے ہیں پشتو، یہ اپنی بولی سن کے نہیں بولتے، پشتو پہ کہاں بولیں گے؟ بارسو میں پڑھ دیتا ہوں، کیا کہیں گے آپ؟ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ سنیے جناب والا پشتو کا شاعر کیا کہتا ہے؟ نم نم بل نم 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 نم، پشتو کی بھی حرمتی برداشت نہیں ہوتی، یہ میری مادری زبان ہے اس وجہ سے۔ نم نم بل نم 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 نا نا نا، نم نم بل نم نم رست لطان نبی، ختم پدا نبوت آخر زمان نبی، ختم پدا نبوت آخر زمان نبی۔ ترجمہ سن لے بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کون ابو ہریرہ پاک؟ ویسے آپ کا پشتو سن کے مچلنا، پشتو میں تقریر بندہ کر لے۔ کون جناب ابو ہریرہ پاک؟ وہ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں میرے محبوب آپ سے کوئی بھی بات سنتا ہوں، دل کرتا ہے میرے دل میں وہ گھر کر جائے۔ وہاں سے آپ کے بختوں کو سلام ہے، آپ اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو کسی دنیا دار کو جگہ نہیں دے رہے، نبیوں کے سردار کے فرامین عالی وقار کو جگہ دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی وہ سینے کتنے
आला हैं जिनमें या रहमान का कुरान होता है या मेरे नबी का फरमाने आली वकार हुआ करता है। हजरत अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं आका जी मैं चाहता हूँ जो बात आपसे सुनो मुझे याद रह जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया ए मेरे अबू हुरैरा अपनी झोली को सीधा कर ले। सीधा किया, मेरे हुजूर ने कुछ पढ़ा, पढ़ के आपकी झोली में फूंक दिया। फरमाया अब इसे उलट पुलट करके अपने सीने से लगा ले। अबू हुरैरा पाक ने ऐसा ही किया। आप फरमाते हैं लोगों जिस दिन हसनैन के नाना पाक ने मुझे दुआ अता फरमाई उस दिन से लेकर आखिर दम तक कोई ऐसी बात नहीं थी जो मेरे कानों ने सरकार से सुनी और अबू हुरैरा को भूल गई। अबू हुरैरा के दिल में सरकार की हर बात मौजूद है। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी वो अबू हुरैरा पाक फरमाते हैं सुनो मेरे महबूब ने क्या फरमाया वो बंदे जो गुनाहों की तौबा नहीं करते हैं हालांकि मेरा रब बड़ा करीम है, मेरा रब बड़ा मेहरबान है, मेरा रब बड़ा लजपाल है। जहाँ कोई काम नहीं आता रहमान काम आता है। तेरा बाप तेरे गुनाह की वजह से तुम्हें छूट तो देगा लेकिन वार्निंग भी देगा। अगली मर्तबा तुम रिपीट करोगे 2 थप्पड़ भी लगा देगा। फिर एक और बात भी कहेगा कि तेरी लास्ट वार्निंग है इन केस अगर दोबारा तुमने ऐसा कर दिया मैं तुम्हें अपने घर से भी निकाल दूंगा और अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आकनामा भी जारी कर दूंगा। अगर बेटा तीसरा गुनाह कर ले बाप घर से निकाल देता है, माँ तरले करे मिन्नतें करे हजरत जी मेहरबानी करे मेरे बेटे को माफी दे दे, लेकिन बाप कहता है मेरा भी तो बेटा है ना, इसने मेरी पगड़ी को दाग लगाया है, इसने मेरे सफेद कपड़ों को दागदार कर दिया है, मुआशरे में मेरी नेक नामी को बदनामी में बदल दिया है। सो दैट मैं इसे अपने घर से निकाल रहा हूँ। अब ये इस घर में या ये रहेगा या इसका बाप रहेगा। मेरे दोस्त जहाँ पर कायनात का कोई बंदा नहीं मानता वहाँ मानता है तो कायनात बनाने वाला मान जाता है। लाख गुनाह बंदा कर ले, लाख गलतियाँ कर ले, मिस्टेक करके वो अगर खाने खुदा में चला आए कभी भी अल्लाह ये नहीं फरमाता मेरे फरिश्तों इसका रास्ता रोक लो ये गुनहगार है मेरे घर में ना आए। हालांकि हदीस यहाँ तक आती है रहमान की बारगाह में फरिश्ते जाकर कहते हैं मेरे मौला वो गुनहगार आ रहा है। रहमान फरमाते आने दो या अल्लाह गुनहगार है। रहमान फरमाते गुनहगार है तो क्या हुआ ये देखो ना किसी दुनियादार के दरबार में नहीं जा रहा बल्कि कायनात बनाने वाले के दरबार में आ रहा है। लेकिन अफसोस हमें दर दर से मांगना मंजूर है, रहमान के दरवाजे पे झुकना मंजूर है। मस्जिद बनाने के लिए जिहाद करते हैं और मस्जिद बचाने के लिए सर कटाने को तैयार हैं, लेकिन मस्जिद में सर झुकाने के लिए हम तैयार नहीं। इकबाल बोला उसने कहा मस्जिद मरसिया खाए के नमाजी न रहे वो साहिब औसाफ बंदाए हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका। हम अपने कबीलों में बट गए हैं, अपनी बरादरियों में बट गए हैं, हमें खाने खुदा का हया तक नहीं रहा है। आज जातों पातों के साथ मस्जिदें बनाई जा रही हैं। ये राजों की मस्जिद है, ये खानों की मस्जिद है, ये चौधरियों की मस्जिद है। हालांकि एक दौर होता था जब कहा जाता ये खाना खुदा है, इसमें अमीर आए, गरीब आए, शाह आए, गदा आए, गनी आए, फकीर आए, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद याद न रहा कोई बंदा न कोई बंदा नवाज। वाह इकबाल तो ने कितनी जबरदस्त नबज शनासी की है। इकबाल कहता है यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो
تم سبھی کچھ بولو کیا تم مسلمان بھی ہو؟ وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے التجا کرتا ہوں، میرے مسلمانوں خدا کا گھر آباد کرو گے تمہارے گھر آباد ہو جائیں گے، خدا کے گھر کی عزت کا خیال کرو گے تمہاری چار دیواری کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اگر خانہ خدا کی عزت پامال کرو گے نہ تمہاری عزت ہوگی، نہ تمہارے گھر کی عزت ہوگی، نہ تمہاری چار دیواری کی عزت ہوگی۔ سنو حدیث پاک، جناب ابو ہریرہ پاک نے کیا فرمایا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ رحمان فرماتا ہے کل امتی معافات الا المجاہرین۔ میرے آقا نے فرمایا، رب نے فرمایا اے میرے حبیب، جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہے، باقی تیرے ہر امتی کی تیرے صدقے میں توبہ قبول کر لوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کل امتی معافات الا المجاہرین، ہر امتی کو معافی ملے گی لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والے کو معافی۔ اے سنگیوں کو بتاتے ہیں میں نے رات کو یہ تیر مارا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، بتاتا ہے نا۔ سنو حدیث پاک، میرے کریم آقا نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْأَجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ قد عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عنه او كما قال۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ رات کو گناہ کرتا ہے نا، رحمان اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ہائے ہائے کتنا کریم ہے، بندہ گناہ کرتا ہے رحمان پردہ ڈالتا ہے، لیکن صبح ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ حضور نے فرمایا، پھر رب فرماتا ہے حبیب اسے معافی نہیں دوں گا۔ کہا یا اللہ کیوں نہیں دو گے؟ فرمایا اس وجہ سے میں نے پردہ ڈالا، اس نے اپنا پردہ خود ٹیلا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یار حضرت جی وہ اسامہ بن زید کتنا نصیبوں والا ہوگا۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت شیخ القرآن کے شاگرد میں واقف نہیں، وہ کون سے ہیں حضرت ہیں۔ اچھا آج جب ان کو ان کے استاد یاد آتے ہوں گے تڑپتے تو ہوں گے کہ میں وہ وقت کا، اچھا یہ کہتے بھی ہوں گے فخر سے وہ میں وہ جڑا بابرن یہ کتاباں چاہ کے بابرن نال ٹرنا ہونا سا تو انہوں نے دیدار بھی کرنا سا، زیارت بھی کرنا سا، ہوتا ہے نا مان بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ حضرت اسامہ بن زید کو کتنا ناز ہوگا کہ وہ مدینہ سے باہر نکلے، کسی دنیا دار کے ساتھ سفر نہیں کر رہے، نبیوں کے سردار کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ کبھی میرے آقا کا چلنا دیکھتے ہوں گے، کبھی میرے آقا کا کلام سنتے ہوں گے، کبھی میرے آقا کی گفتار اور بول سنتے ہوں گے۔ میرا پشتو کا شاعر کہتا ہے کہ استاد در ملنگ یا ماں ملنگ میں دادر بار کا، استاد در ملنگ یا ماں ملنگ میں دادر بار کا، ہوگا پیغمبر آیا خادم میں دا بیزار کا، میں تو ادنا سا گدا ہوں آپ کے دربار کا، اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بیکار کا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی قربتیں ہیں، یار وہ قربتیں کتنی اعلیٰ ہوں گی، وہ سانسیں کیا کمال کی ہوں گی جو حضور کی قربت میں نکلتی ہوں گی۔ یہ عنایتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے، یہ عنایتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے، میری آنکھ ماوے جمال ہے، میرے سامنے رخ یار ہے۔ اور اگے جامع چشتی رنگ بے سنو پھر آئے وہ میری قبر پر گیسو سنوار کے،
آئے وہ میری قبر پر گیسو سوار کے، مجھ سے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے، اتنی بھی جلدی کیا گئے ذرا ٹھہریے، عمر ساری گزار دی میں نے اس انتظار میں۔ جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں لوگو رسول مبارک کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں، مدینے کے سونے سونے ٹیلوں پہ جب میں آیا میرے حضور نے فرمایا حل ترون ما ارا یا اسامہ بن زید، میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے اسامہ بن زید جو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا؟ واہ صحابہ آپ کے نصیبوں کو سلام ہو، کوئی بات جانتے ہو تب بھی کہتے ہیں اللہ عالم و رسولو، صحابہ ایک ہی بات کہتے ہیں یا خدا جاندہ یا سونا مصطفیٰ جاندہ ہے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، حضرت اسامہ بن زید کے مقدروں پہ قربان جاؤں، آپ نے عرض کیا سونیاں آپ ہی جانتے ہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا فَإِنِّي لَأَرَىٰ الْفِتْنَةَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَاقِعِ الْقَطَرِ اَوْ كَمَا قَالَ، میرے آقا نے فرمایا اے اسامہ میں دیکھ رہا ہوں میری امتیوں کے گھر میں فتنے اس طرح آ رہے ہیں جس طرح آسمان سے بارش کے قطرے آتے ہیں۔ آج ہر بندہ اپنے گھر میں دیکھے فتنہ آیا کہ نہیں آیا، کبھی موبائل کا فتنہ، کبھی ٹیلی ویژن کا فتنہ، کبھی بے حیائی کا فتنہ، کبھی بے ادبی کا فتنہ۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا بوڑھا باپ بیٹھتا تھا، ساتھ بوڑھی اماں بیٹھتی ہے، کھانا لگ جاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے بابا لنگر توڑ توڑ کے دیتا ہے، سارے کھا رہے ہیں، گھر میں برکتیں برکتیں ہیں۔ آج بوڑھا بابا مغرب کی نماز پڑھ کے آ جاتا ہے، بیٹیاں اور بہویں اندر جناب والا ٹیلی ویژن لاؤنج میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ بابا ترلا لے کر کہتا ہے میرا پتر جلدی کرو مجھے کھانا دو، عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے گا، کائنات بنانے والے کا بلاوا آ جائے گا، پھر میں نے مسجد میں جا کے میں نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ بیٹی بھی کہتی ہے، بہو بھی کہتی ہے بابا تھوڑا صبر کر جا ہمارا ڈرامہ رہ جائے گا۔ ارے تجھے ڈرامہ یاد ہے، بوڑھے بابے کے سفید بالوں کا تجھے حیا نہیں ہے۔ جب یہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر حضرت جی دعا فرماؤ ساڑھے کار دے اندر برکتاں آ جان، شاہ جی کوئی تعویز دے دے برکتاں آ جان۔ میں آکھیا پتروں جدو اپنے بابے دا حیا نہیں کرو گے پھر گھر دے اندر برکتاں نہیں، فتنے فتنے آن گے، بے برکتی آن گیاں، کیونکہ میرے کریم نے فرمایا انکم سترزقون بدعفائکم، میرے کریم آقا نے فرمایا ارے لوگو جیڑے توڑیاں کران دے اندر رزق آ رہے نے یہ تو ہاڈا کمال نہیں ہے، یہ تو کمال ہے تے تیرے بڑھے ماں پیو دا کمال ہے۔ اللہ حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف لائے، ہم سمیع قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں نہیں واقف ناموں سے، بس حضور آپ کو جانتے ہیں کیونکہ آپ حضور کا دین پڑھانے والے لوگ ہیں نا۔ میرے حضور نے فرمایا صحابہ کبھی کبھار نا جنت کی کیاریوں کی سیر کیا کرو۔ اور میری گال سنو، حضور نے فرمایا صحابہ کبھی کبھار جنت کی کیاریوں کی سیر کیا کرو۔ عرض کی آقا وہ کون سی جگہ ہیں؟ فرمایا ہم مجالس العلم والعلماء، اور کما فرمایا وہ اہل علم کی مجالس ہیں، وہاں بیٹھو تو یوں سمجھو جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ اور صاحب تبرانی اور غالباً بخاری نے بھی نقل کیا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، حضور نے فرمایا علیکم بحب علمائکم و بحب حملات القرآن، او کما قال، حضور نے فرمایا تم یہ علیکم جو ہے نا یہ علا برائے استعلاء نہیں ہے جی، یہاں علا برائے وجوب ہے۔ میں نہ بھی دنیا کی مسافرت طے کر رہا ہوں نا، علا برائے استعلاء نہیں ہے فوقیت کے لیے، یہاں علا برائے وجوب ہے، یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں پر امت پر واجب اور لازم ہے، میری امت کا عالم آ جائے اس کا ادب کرنا تم پہ لازم ہے، میری امت کا قرآن والا آ جائے تم پر لازم ہے تم اس کا احترام کرو، نہیں احترام کرو گے تو یوں سمجھو تم میرے محبوب کی شان میں کجی اور کمی کر رہے ہو۔ اور ہم تو اتنے اعلیٰ ظرف کے لوگ ہیں، ہم نے تو بریلی کے شاہ کا لنگر کھایا ہے۔
ہم نے تو تاجدار بریلی کا لنگر کھایا نا. اعلیٰ حضرت بریلوی آپ تنگ تو نہیں ہیں یار؟ بس وائنڈ اپ کرتا ہوں, چلے سنیے بات. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ, آپ سے کسی نے پوچھا بابا جی ایک گل پوچھنی ہے کہ دس پتر جی کہ گل انجے حضور دے کپڑ مبارک نو مٹی لگ جائے پیراں مبارک نو تو انہوں میلا کیا کہ پتر سوچی بھی نہ کہ حضرت سفید جوڑے ہیں مٹی لگے میلے تو ہونے کیوں نہ میلا آکھاں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا توڑے تو میں نے کپڑے لگے تو میلا آکھ, محبوب کے کپڑوں کو مٹی لگے تو یہ نہ کہے. کہ حضرت پھر آپ ہی بتائیے کون سی ٹرمینالوجی استعمال کروں؟ فرمایا یوں کہو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یوں کہو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں, مراد یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مٹی حضور کے کپڑوں سے لگ کر کہہ رہی ہے یا رسول اللہ لوگ تو اپنے جوتوں کے نیچے مجھے کچلتے تھے, یہ تو آپ کا انداز کریمانہ ہے نا کہ آپ نے دامن کرم میں مجھے بھی جگہ عطا کر دی ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. آج کی رات اللہ کی یاد میں گزارنے والوں ایک اور نسخہ بھی لے جاؤ. تسبیح بندے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں لیکن کام تسبیح والے کرتے نہیں ہیں. حضرت بلے شاہ صاحب نے فرمایا کہ حج بھی کیتی جان دے ہو تے لو بھی پیتی جان دے ہو, حج بھی کیتی جان دے ہو تے لو بھی پیتی جان دے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جان دے ہو. یہی حالت ہے, جینے نہ کہنا پلاٹ نہیں چھوڑیا تے مرنے ٹائم اے ماڑا کارنور والا پلاٹ مسیتی بائی گنو کیا پتا اس نے صدقے ماڑی بخشش ہوئی گچا ہے, وہ تاڑا ہویا تے بخشش ہو سی نہ پتہ نہیں کس نہ تو دبیا ہویا. یہ ہے کہ نہیں؟ میں جناب ہوتے جناب مسیتی والے پھر اتنے لوکے ہونے اور میں علامہ تفتزانی جے جانا کتوانا, علامہ تفتزانی جے جانا کتوانا. امام تفتزانی اس بابے کا نام ہے جس نے 30 سال نبی پاک کا دین پڑھا. کتنا عرصہ پڑھا؟ 30. ابا گل مکن لگی ہون بالکل سچی گل کر کے ختم گل. علامہ تفتزانی 30 سال دین پڑھیا. وہ دور ہے تیمور لونگ دلی نہ بادشاہ ہے نا ہندرن, اس ایک دن بلایا بڑے استاداں بلانو. استاد آئے, استاد محل وچ بیٹھے, بارش شروع ہو گئی. بارش اتنی آئی نا کہ دلی شہر پانی پانی ہو گیا. علامہ تفتزانی کہا تیمور لونگ ماں اجازت دے میں گھر وینا. آکے کیوں وینے ہو؟ آکے منجنا ضروری. آکے کیوں؟ آکے کہ پتہ بارش بہت زیادہ ہو گئی تے پانی نہیں بجا توڑا مال ڈٹھا تے میں تلے آکے مارنا منجا, میں تلے آکے ہو سکا مولی صاحب تو ساں اپنی پئی پئی میں بھی تو سوچو نا. آکے آکے تسی نہ ہوئے تو اور کو مولی سیدھا پدرہ کار کسی کمیاں میں بادشاہ ہوں میں مار گیا ہوں تو بادشاہی کون سنبھلے سی. ہون اڑے جے جنہ ہویا کمیٹیاں نہ محتاج تو آکیا کہ کمیٹی نے صدور نہ ناراض ہو. صدور ہیں جی بے زمہ ہاں جی و بے تشدید صدور. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ ہی محفوظ رکھے. باہمیں پنڈی والا صدور ہوئے تے ملک والا صدور ہوئے تے مسیتی نے کمیٹی والا صدور ہوئے. گل سنو, علامہ تفتزانی کو جناب جلال وچ اسا کیا کئی واتا اسا مولی صاحب تسی مر گئے ہو تو کوئی اور مولی جم پو سی, میں مر گیا ہوں تو بادشاہی کون سنبھلے سی. علامہ تفتزانی ود جانا ہے نا اگو بول پہ بابا. آپ نے فرمایا گل سنو اے تو مر سے بعد ویجنا تو آج کفن بھی نہ پاسن تے کوئی چبڑ توڑی جناب کرسی دے بہ جاسی. تے تفتزانی مر گیا نا ود کسی ماؤں پترے ہیں 30 سال دین محمد پڑھانا پیسی تاں جا کے کوئی تفتزانی تیار ہو گیا. تے پتہ نہیں بوضو کے انتقرینا تے آن جناب سر ساڑھے کھاپ پہنے. اللہ محفوظ فرمائے جے بدبختاں تو بولو ہن سبحان اللہ. الحمدللہ میں یہ رگن جو خون پیرانے پیر دستگیر نا
سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہمیں تسبیحیں پھیری آنے تے پھیریاں تسبیح پھیرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بندے نے پترار پھیرے تو بات ثواب ہے۔ ہمیں تسبیح ایک منٹ کا ڈھایا تے بےمانی سوچی، دوہ ڈھایا تے بےمانی سوچی، اور چلیا تسبیح پڑھنا انج پڑھنا کہ رحمان بھی فرشتے آ کے تک نہ محمد نہ نوکر کے میں ماں یاد کر رہے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ اللہ حضرت بولے شاہ بولے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس اپنے تے چھری پھیر دے نہیں تے دمے کیتی جاندے ہو، دسو تسیے بلے شانو ایک ایک کیتی جاندے ہو۔ آئے ہیں اگر اللہ سے معافی مانگنے، آئیے ذرا ایک اور قانون بھی بتا دوں، اپنے گھر کے قلعہ نما چار دیواریوں میں رہنے والوں کبھی دائیں بائیں دیکھ لیا کرو کوئی غریب پڑوسی تو نہیں ہے، میرے نبی کا کوئی غریب امتی ہو اس کا سہارا تو بن جا، کل قیامت والے دن حسنین کا نانا تیرا سہارا بن جائے گا۔ یہی تعلیم میرے کریم آقا نے عطا فرمائی۔ ایک دن جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے حریم قدس میں آئے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاہدت جیرانک او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو ذر جب کبھی گھر میں کھانا بناؤ اچھا کھانا ہو تو اس میں شوربہ زیادہ رکھا کرو۔ یا رسول اللہ شوربہ زیادہ رکھنے سے کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا تیرے پڑوسی کو بھی کھانا پہنچ جائے گا، تیرا پڑوسی راضی ہو گیا تو رحمان تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ نے کبھی خیال کیا؟ وہ ایک دانشور کا قول ہے، وہ کہتے ہیں ہنستی پلکوں کے نیچے ہزاروں غم پلتے ہیں۔ لازم نہیں ہر مسکرانے والا خوش ہی رہتا ہو، ہنستی پلکوں کے نیچے ہزاروں غم پلتے ہیں، مگر کون تکتا ہے اتنی گہرائی ہے؟ کتوں آنا میرے علی جیسا جگرا؟ بولے نا بولے نہیں تو میں لمبی کر سا، میں تو دو مقام آیا، میں پچھلے بخشاں آیا ہوں، میں توڑے سے رہا لنگر بھی میں کار آیا تو سے اس رولے چاہو نا بھائی جانا نینے نیڑو مڑنا، میں ٹیون یہ جی رکھی ہوئی نہیں پہ میں تھکنا ہی نہ، میں 48 سال کاٹ بیٹھا ہوں، کوئی تو میں جانا جتنا بڑھا ہونا خطابت اتنی جوان ہو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات کی؟ خدا کو منانا ہے نا تو اپنی ذات کی تربیت کرو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی پہچان کی اپنے آپ کو اصلاح کر لی سمجھو اس نے خدا کی پہچان کر لی۔ اقبال بھی کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، گر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اپنے اوپر ہمیں دھیان دینا چاہیے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، صبح بھی جھوٹ ہے، شام کو بھی جھوٹ ہے، دن کو بھی جھوٹ ہے اور رات کو بھی جھوٹ ہے۔ پھر حضرت جی ہمیں تعویذ دے دے ہمارے گھر میں رحمت و برکت نہیں ہے۔ سن حدیث پاک، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، بولا کر صحابہ کے نام پہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عبداللہ اس فاروق اعظم کے بیٹے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی کام پڑ جاتا نا حضور کی باتیں سننے کا موقع نہ ملتا تو انہیں ایک بندے نال واری بدی ہوئی سی، ایک صحابی نالے نہ کہ بدی ہوئی سی، پڑھ لینا لے صحابہ میں ملے گی بات ہی، سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ واری بدی ہوئی سی، حضرت فاروق اعظم اس نے آکے ویسی بجنیا جس ٹائم میں حضور کو نہ آ سکا نا تو ایتھے بیٹھا کر، حضور نے سونیاں گلاں سنیا کرنا تو جدو تو کوئی کمیں جا سکتے ہونی جگہ تے میں بیساں آکے پھر ہو سی کہ کہ جڑیاں تو سونے کل سن سے تو ماں سنا ہے، جڑیاں میں سن سا میں تو داں سنا سا۔ اللہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، صحابہ وہ صحابہ جن کی صبح اور عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی صبح اور عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اور صحابہ کا نظریہ کیا ہے کہ عید گاہے ماں غریباں کوئے تو ہم بساتے
مفتی صاحب کو 2 حدیث کی صورت میں سبق سناتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ میں نے صاحبزادہ صاحب کو سنا دیا، بابا جی کو بھی سنا دیا، علماء کو بھی سنا دیا، آپ کو بھی، مفتی صاحب کو سناتا ہوں، کیا پتہ دعا دے دے۔ ویسے جب تک مفتی تڑپتا نہیں ہے دعا دیتا نہیں ہے، یہ بھی یاد ہے۔ فقیر تو رات جاتے دعا دے دیتا ہے نا، مفتی پوری اور انگریزی کے بعد ہی فتویٰ بھی دیتا ہے اور دعا بھی دیتا ہے، اور یہ مفتی کا منصب ہے، مفتی کا منصب ہے کہ جب تک عرق کا نچوڑ نہ نکالے تب تک شریعت محمدیہ کے اوپر پہرا دیتا رہتا ہے، جب نچوڑ نکال لیتا ہے پھر دیکھتا ہے ترازو میں یہ میرے محبوب کی مخالفت میں جا رہا ہے یا حق میں جا رہا ہے۔ جب حقوق محمد عربی کا خیال ہوتا ہے نا تو گنبد خضرا سے نگاہ پڑ رہی ہوتی ہے کہ میرا نوکر میرے حقوق کا حیا رکھ رہا ہے۔ گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھول ویسن جد تو آسے، ناشاد میں کوجی کملی کو لگ مل ویسن جد تو آسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سن جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، اذا کذب العبد تبادا عنہ الملک میلا من نتن ما جا به، او کما قال، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی جھوٹ بولے، وہ رحمت کا فرشتہ جو اس بندے پر رحمان نے ڈیٹیل کر رکھا ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے اتنی اس بندے سے بدبو آتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اب اس کے اپوزٹ چلتے ہیں، نسبت تساوی میں نہیں بلکہ نسبت تباین میں جاتے ہیں۔ سنیے جناب والا، جھوٹ بولے تو رحمت کا فرشتہ چلا جاتا ہے، لیکن اگر سچ بولے تو کیا مقام ہے؟ سن، میرے نبی نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنت لمن ترک الکذب وان کان مازحا، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں اگر میرا کوئی امتی ہو کل قیامت والے دن میری بارگاہ میں آئے، آ کر کہے یا رسول اللہ میں آپ کا وہ امتی ہوں جس نے مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، میرے آقا نے فرمایا جھوٹ نہ بولنے کی گارنٹی وہ دے گا جنت کے درمیان میں جنت کا محل میں آمنہ کا لال لے کر دوں گا۔ یہ یمن والی راتیں، یہ برکتوں والی راتیں اگر مقدر بنے نا تو اپنے نفس کا قصہ تمام کر کے نا اپنے رحمان کے بننے کی کوشش کریں، کیا پتہ اگلی رات ہمارے حصے میں آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اور عشاق کی ہر رات عید ہوتی ہے، بشرطے کہ عشاق عید کرنا چاہیں تو، بشرطے کہ عشاق کیا کرنا چاہیں۔ اور بریلی کے شان نے تو عاد کر دی، فرمایا کہ جن کی 2 بوندیں ہیں، کوثر اور سلسبیل علماء جانتے ہیں، یہ حضور کے کرم کے 2 دریا ہیں جو جنت میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا لوگوں کے لیے دریا ہیں لیکن رحمت مصطفیٰ کے لیے بوند کی حیثیت ہے۔ ارے جن کی 2 بوندیں ہیں، کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جنا پکا یقین بولو سجے کھبیاڑا ناسا لائی نہیں، سب سے اولا وہ آلہ اور سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی۔ آمد رضا تیری عظمت انو سلام حد کر دیتی میرے آمد رضا نے، آپ نے کی فرمایا، فرمایا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ ارے سب سے اولا وہ آلہ، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی۔ ارے انبیاء سے کرو عرض کیوں مالک گو، میز پہ
حدیث سناتا ہوں پھر سناتا ہوں پہلے شعر کا مزہ لیں پھر حدیث پھر ختم با پکی گال ہے یہ آخری حدیث آخر و آخر چے معنی دارت علماء جانتے مولوی صاحب آکھنا آخر بات سمجھو اجے لمکاسن کمی ہے پھر کلے کلے ہو کے کھسکنا شروع کر دو اگر تنگی محسوس کرو کیونکہ ہر بندے نے عشق جناب ابوبکر صدیق جتنا تو نہیں ہونا نا پورا کر دے وے کئی فاروق اعظم پاک نے تو آدھا کر بھی دینے ہونے نا سمجھ آئی یہ مولوی صاحب فرما دینا آخر پھر سمجھ جاؤ ہون کام نیڑے لگا لنگر شریف بالکل تشریف لے آن لگا سمجھ آئی کہ نہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکا اعلیٰ حضرت جدو حدیث پاک پڑھی نا کہ جناب آدم تو امت ٹرنے ٹرنے سرکار تک جاسی سارے راہ دسن ادھر لنگ جاؤ اسی اپنے کم میں جہاں ادھر لنگ جاؤ جدو حضور کو لپڑ سن سرکار فرماسا نا لا اگے جان دی لوڑ نہیں ہون مصطفیٰ جانے تے میرا خدا جانے اعلیٰ حضرت فرمایا بس ساری کھیڑ بنانی حضور ہے کہ بات انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کیا گیا کا تمہارا ہمارا نبی ارے سب سے اولا وہ اعلیٰ سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی قبلہ اس پہ حدیث پڑھ دوں میرا ایمان ہے میں یہاں پر بیٹھا ہوں حضرت علامہ ہزاروی علیہ رحمت الرحمن اللہ آپ کی تربت کو روشن کرے میں ٹیسیاں گد نہیں کی دیا یہ میں نے گل یاد رکھو کیونکہ آپ پر بھی حب مہر علی کی مہر ہے نا اپنا تو ایمان ہے ان کا نظر کا فیض ہم جیسے نکموں کو نصیب ہو رہا ہے یہ ایسی نہیں ہوتی باتیں ورنہ بتکی باتیں کرتا رہتا ہے توک والی باتیں تب بھی کرتا ہے جب مالکوں کی نظریں ہوتی ہیں سمجھ آئی کہ نہیں ہے سنیے بات بخاری ترمذی شریف کتاب المناقب باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے رحمت عالم علیہ السلام آپ سنیں گے حدیث یا بس کروں جناب سنا دیتا ہوں رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا قیامتی والا تہاڑا ہو سی نا تے میدان معاشر ہو سی مولا علی قاری حنفی اور محدث علی اطلاق حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اللہ دوواں ہستیاں نے قبراں تے تربتاں تے خرباں رحمتاں نازل فرمائے انہاں دوواں بابت تحقیق نہ حق ادا سنو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نبی پاک فرمایا بھائی قیامتی والا تہاڑا اسی سننے والی گل ہے جوانو سنو اور اپنا رانجھ راضی کرو اپنے محبوب نشان سن کے قیامت والا تہاڑا اسی تے بڑے بڑے جنے ساری کائنات معاشر دے میدان وچ اکٹھی تے سارے جانا رب کول کتے جانا جتے سارے نے کھاتے تولے جاسن تے ویکھے جاسن سمجھے وہاں ترازو لگا ہوگا دیکھا نہیں جائے گا برادری کتنی اور رشتہ دار کتنے دیکھا جائے گا میرا محبوب تو اس سے راضی ہے یا ناراض ہے سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں اچھا نبی پاک نے فرمایا جنے کھلتے ہو سن سارے جانا رب کولے گل دھیان نال سنو حضور نے فرمایا بھائی ایک دوئی آنکھ سنا گا ٹرو تے اگاں کوئی نہ جاسی ہر بندہ اللہ سے ڈرتا ہے جلال اتنا ہے دبدبا اور روب اتنا ہے میرے اور تیرے کریم آقا نے فرمایا لوگو کوئی بندہ بھی قائد بننے کے لیے تیار نہیں یہاں اگر کسی کے پاس 10 لاکھ 15 لاکھ آ جائے کوئی کونسلر بن رہا ہے کوئی چیئرمین کوئی کیا بن رہا ہے میرے آقا نے فرمایا وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے لیکن کوئی بھی قائد بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ ساری کائنات کو رب کے حریم ناد میں لے کر جانا ہے یا رسول اللہ بتائیں نا کل قیامت والے دن پھر ہمارا قائد کون بنے گا سن حسنین کے نانا پاک نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا انا قائدہم اذا وفدو او کما قال علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا جب سارا وفد تیار ہو جائے گا ساری کائنات کا قائد آمینہ کا لال بن جائے گا کائنات کا وفد جب بنے گا نا قیادت کون فرمائے گا اور یار بولو یار نبی پاک فرمائیں گے میرے جیسے اور آپ جیسے نوکروں کو مان کتنا ہوگا یہ دیکھ کر کے اگے اگے نبیوں دا سلطان ہوئے گا پیچھے پیچھے سارا جہان ہوئے گا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کیا گیا یہاں کا تمہارا ہمارا نبی
اور میرے حضور ضیاء الامت سفیر عشق رسول سیدی و سندی حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الحضری تاجدار بھیرا میرے جیسا گندہ مندہ بد عمل اور کوتا ہمت ہو وہ تقریر کرے اتنی لذت ہے، اور بلا تشبیہ و بلا تمثیل روز معاشر جب حسنین کا نانا خطاب فرمائے گا پھر کہنا پڑے گا طیبہ دیاں غارانے، طیبہ دیاں غارانے آپ نے بھائی سونا ساڑھے عیب ہزارانے آپ نے بھائی سونا جی آپ نے بھائی سونا ساڑھے عیب ہزارانے آپ نے بھائی سونا ساڑھے عیب ہزارانے۔ حدیث مکمل کروں متن مکمل کروں۔ حضور نے فرمایا انا مشفعہم اذا خبثوا وانا مبشرہم اذا آیسوا، فرمایا جب امت نہ امید ہوگی میں امید بن کے آ جاؤں گا۔ تو جدو میں نے امتیاں جنت نے بوئے تھے ڈکا پاسن تھے میں ڈکا کھلواساں، گناہگاروں کو جنت پر کھڑے دربان روکیں گے۔ انا مشفعہم اذا خبثوا یہی ترجمہ بنتا ہے، جھٹکی ترجمہ، اور کیا کروں ترجمہ۔ حضور فرمایا جدو میں نے امتیاں ڈکا پاسن اے کچھ جنے ہو سن جنہیں نیکیاں کاٹتے کللے کام زیادہ ہو سن انہوں نے دل کر سی باسی بھی جنت جاویے، پر خاد نے جنت آکسی نا تو سن نیکیاں کاٹ بدیاں زیادہ۔ حضور تو گزران ہو سی نا، سرکار فرما سن کیوں کھلتے ہو کہ حضور اندر جانے دل جان کوئی نہیں دینا، کیوں نیکیاں کاٹن؟ سرکار فرمائیں گے اچھا ہم اپنے رب سے بات کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے بات کرتے ہیں۔ انا مشفعہم اذا خبثوا، رب فرمائے گا محبوب اعمال دیکھے تو کم ہیں لیکن آمنہ کا لال دیکھے تو زیادہ ہیں۔ حضور آئیں گے دروازہ ناک کریں گے دروازہ کھولے گا، حضور فرمائے گا اٹھو یہ مینڈے امتین جان دیو۔ گناہگاروں کو جنت پر کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ اور آگے سرکار نے فرمایا انا مبشرہم اذا آیسوا، جب نا امیدیاں چھا جائیں گی، جب نا امیدیاں میں مصطفیٰ خوشخبریاں لے کر آ جاؤں گا۔ ہر نظر کہاں پہ اٹھے گی معاشر کے دن، وڈے وڈے جنے گئے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر نظر کہاں پہ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دغل جائے گا، اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ حدیث کا آخری متن پھر اجازت، آپ تھنگ آگئے مجھے پتہ ہے۔ سنیے حضور نے کیا فرمایا، فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی و کما قال۔ متاخرین کو پڑھے، متقدمین کو پڑھے، متوسطین کو پڑھے، تو اڑی مرضی جنہوں مرضی پڑھ لو۔ فقیر تیاری نہ لیا اندہ آئے میں کد نہیں آیا، پامیں ایک تقریر دا جائیے کئی کراں کر سن پر بالکل ڈمنے تھے، کوئی پریشانی ہوئی کد نہیں، آج تک پہ فون نہیں حضرت جی یہ والا کہاں پر ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الکرامت، سنیے دھیان سے سنیے بس ختم بس۔ حضور نے فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی و کما قال۔ سرکار نے فرمایا قیامتی ال تہاڑے جنی کھڑی اپنے رولیں چوسی نا تے ساری کائنات دیاں عزتاں او بھی میں محمد عربی نے ہاتھ وچ ہوسن تے سارے کائنات نے خزانے نے چابیاں بھی میں نے دستے شفا نے اندر ہون گی۔ اسی وجہ سے میرے تاجدار گولڑا بولے فرمایا کوئی مثل نے ڈھولن دی۔ قبلہ بات ختم۔
ایسے تو نہیں کہا ہے اج سکھ میں تراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نین نے لائیاں کیوں جھڑیاں یہ تو کوئی میرے علی غریب النواز کے بوئے پہ آج بھی جائے لذت نہ ملے تو پھر کہنا لیکن طلب ہو تڑپ ہو تو تب ہی ہوتا ہے سن تاجدار گولڑا نے کیا فرمایا اسی پہ بات ختم کرتا ہوں کوئی مثل نے ڈھولن دی کوئی مثل نے ڈھولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جانیاں بولن دی چپ کر میرے علی جی چپ کر میرے علی ایتھے جانیاں اور اسی پہ بات ختم کر دی کہ جلوہ زیبا دے مالو زر میں تے قربان دے توڑے نا تو میں آج کام میں اس لالے نہ روز پوسی جتے بھی لگا ایسو ایک بیڑا جا الٹا سیدھا کر سٹا تا سی غوث پاک تو نا بابا غیر سپیکر تقریر کران یہ جانے بڑی رونق بڑھانی ہونی ساڑی زیادہ بار بال ماں اس جانے انہیں کیتا میں سنا دیں لالا جی نوکر کے دنخ رکھے جلوہ زیبا دے مالو زر میں تے قربان دے یار میں نے اتنا بھی حق نہیں دی سبحان اللہ سن اس دور کیڑا مولی بغیر منگیا تنگیا 2 گھنٹے تقریر کرنا گھج کیا کو سبحان اللہ جلوہ زیبا دے مالو زر میں تے قربان دے واہ 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 سمرہ خیستہ نبی سلطان دے ترجمہ کر میں حضرت پنڈی تقریر کی تھی پنڈی وہ تے پٹھان زیادہ بیٹھے سنگ پنجابی بابا تے میں ترجمہ کر رہے پاکنا کہ پٹھانا پشتو سنائی نہیں ترجمہ میں کہ تجھے سوتے سو جستے میں سنایا دادا تسی جاگنے سنو میں ترجمہ کر دیں جلوہ زیبا دے مالو زر میں تے قربان دے واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے میرا گھر اولاد و جا محبوب پر قربان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے اور خاصو چی یوسف علی داغو تی کڑی کلاما داکا اللہ دل بے سرور علاما زڑو نبے بری کڑیو دا محبوب تمرا شان دے واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے خود میرے آقا نے فرمایا جمالی مستورن آیون الخلق اور دوسرے مقام پہ میرے آقا نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ نے یوسف کو بیاضت عطا فرمائی اور مجھے گندمی سمجھ آئی کہ نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یوسف کا وہ گورا چٹا بیاضت اس سے کہتے ہیں نا جسے ایک مرتبہ دیکھو دوبارہ ضرورت نہ محسوس یہ لکھا ہے استاذ العلماء سند الخطباء اور سند المدرسین علامہ اشرف سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا فرماتے ہیں یہ بیاضت ہے اور یہ جو گندمی رنگ ہے نا اٹریکشن ہے نا ایک مرتبہ دیکھو نا پھر ساری زندگی بندہ تڑپ کے کہے وہ بھی رات آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا بھاگے جگا دیا اور اقبال نے بھی کہا تھا کوئی تصوری نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد ذہن خالی رہا کاسہ سائل کی طرح ترجمہ کر کے زیادہ انگلیاں کاٹیں جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھیر لیتی دل پہ چھریاں پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے اللہ کریم اس گلستان علم و حکمت کو آباد فرمائے اور حضرت کے دادا صاحب آپ کے والد گرامی اور آپ کے پھر اسی نسبت سے چلتا ہوا یہ محبت کا رشتہ جو ان کے زیر سایہ ان کی محبت کے سایوں میں جو پروان چڑھنے والے ادارے ہیں اللہ انہیں صبح قیامت تک جوانیاں عطا فرمائے
کیونکہ یہ اسلام کے قلعے ہیں جہاں پر وہ تعلیم دی جاتی ہے، جہاں تعلیم انسان کے اخلاق اور سنوار کا سبب ہوتی ہے، وہاں انسان کی روح کی غذا کے اسباب بھی تیار کرتی ہے۔ وہ تعلیم کتنی حسین ہے جو صبح قال اللہ اور قال رسول سے شروع ہوتی ہے، رات سونے تک قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں لگتی رہتی ہیں، اور یہ بڑی اعلیٰ تعلیم ہے، یہ عام تعلیم نہیں ہے۔ آپ کا میں ڈبل ایم ہوں الحمدللہ، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں جنا نہ پاندے نے قدروں نکی جی ٹوپیش، یہ میں چاس چاہنا ہونا زندگی نہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں پسند کرنا ہے زندگیاں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا ایک بیٹا ہو نا، وہ بے شک ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر پھر رہا ہو، آپ کا کوئی مر جائے نا، اسے قبر کی ایک طرف کھڑے کر کے کہو A to Z پڑھ، ساری ABCDEFZ تک پڑھ، وہ پڑھے گا، بابے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن پڑوس میں کھڑا تیرا دوسرا پتر کہ الف لام صرف اتنا تیرا بیٹا پڑھ لینا، میرے محبوب کے فرمان ذی قدر کے مطابق تیرے باپ کو 30 نیکیاں ملیں گی، 30 گناہ معاف ہوں گے، 30 درجات بلند ہوں گے۔ کمپیریزن آپ خود کر لیں کہ موج کس کام میں ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اور ان حضراتوں کو ایک بات کہتا چلوں، تیرے کنجر کلاوت تھیا تھیا، ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے باز شہانے شکرے، ایک چڑی دانڈڑا میں بھی صحیح، تیرے باغ بہشت گلشن سوہنے، ایک ڈھٹڑا کنڈڑا میں بھی صحیح۔ او یار فریدہ جے سونا نظر کا میں سوں، نہ میں اتھاڑ سوں نہ میں اتھاڑ سوں۔